تھی، سارا کچھ تھا، پیر صاحب نہیں تھے، بابا جی نہیں تھے کہ میں سو جاتا اور وہ رات کو پہرا دیتا بھی کوئی شے نیڑے نہ لگے، اور وہ اتنا مجبور کہ میں خود اس کو اٹھا کر لانا بھول گیا۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں نے کیا میرے پاس ستو تھا، اب عادت سے بھی انسان مجبور ہو نا تو کوئی نہ کوئی تو ہیلا کرنا ہی پڑتا، پھر عادت سے مجبور تھے بیچارے۔ کہا میرے پاس ستو تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، ستو گھولا، اور پھر اس سے میں نے ایک چھوٹا سا غریب نواز تیار کر لیا، اس کے کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ بنا کے سجا کے رکھ کے اوپر ساوی چادر دے کے میں کہا بابا جی ویکھ لا میں تیرے تے کتنی محنت کی، ہن اگے سارا کام تیرا ہے، میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی، اب تو میرے ساتھ مہربانی کرنا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی تصویر مختلف کر کے بابا جی مر گئے، ان کا استنجا کروایا، ان کو وضو کروایا، ان کو غسل دلوایا، ان کے کپڑے پھاڑ چکے تھے اس کی جگہ پہ اسے کفن پہنایا، اس کو خوشبوئیں لگائی، وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کو کندھے پہ اٹھایا، پھر اس کو لے کر گئے، پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کو قبرستان لے کر گئے، پھر اس کو قبر میں اتارا، پھر اینٹیں رکھی، پھر مٹی ڈالی، سارا کچھ کر کے نا اب اس کو اپنے قدموں کے نیچے دبا کے اوپر چڑھ کے کہنے ہن تک اسی تیرا خیال کیتا ہوں، اگے تیرا کام ہے، ساڈی ایتھے بریک ہے۔ جو استنجا نہیں کر سکا، جو وضو نہیں کر سکا، جو غسل نہیں کر سکا، جو کفن نہیں پہن سکا، جو چل کر نہیں جا سکا، جو جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، سارا زندوں سے کرواتا رہا، خود مردہ رہا۔ اب نیچے جانے کے بعد اس نے غوث اعظم کی وزارت کا ٹھیکہ لے لیا، اب نیچے جا کے سب کچھ کر کہا ہم نے بھی ایسا کیا، بنا کے رکھ لیا، ساری رات میں سوتا رہا، بابا جی پہرا دیتے رہے، صبح ہوئی میں نے اس کو پھر تھیلے میں ڈال لیا کہ رات انہیں چنگی کٹائی ہے، اگے بھی جتھے لوٹ پئی ورت لانگا، چل پڑے۔ اب جا رہے ہیں، دوپہر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی، سوچا کھاؤں کیا، بھوک لگی تو سوچا کھاؤں کیا، جو کچھ کھانا تھا اس کا تو غریب نواز بن گیا، اس کا تو بڑی سرکار بن گئی، اب یہ ساری رات میری سکورٹی کرتا رہا۔ کہا پھر ٹھڈ جڑا نا ٹھڈ یہ نہیں ٹکن دینا، بھوک لگی بھی ہونا تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ کہا جب میں سب کچھ دے کے ہر طرف سے نا امید ہو گیا، میں نے پانی لیا اور اس میں بابا جی کو ڈالا، گول کے پی گیا۔ یہ مشرکین کا گندا نجس پلید مذہب، جو ان کا محتاج وہ انہی کا مشکل کشا، کبھی مشکل کشا اور کبھی محتاج، اس نجاست کی وجہ سے، اس گندے مذہب کی وجہ سے اہل ایمان پہ فرض ہے کہ مشرکین سے نفرت کریں، ان سے عداوت کریں، ان سے بغض کریں، ان سے علیحدگی اختیار کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا دلی تعلق نہ ہو، دلی محبت نہ ہو، ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ان کے کارناموں پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، اور ان سے کسی قسم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ان کی شریعت کی باتوں کی مخالفت کی جائے، ان کے ساتھ محبت نہیں، کیونکہ محبت حق ہے ایک اللہ عز و جل کا، محبت کرنا حق ہے ایک اس کے رسول کا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، پھر اس کے رسول سے محبت ہو، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو تیسری محبت واجب ہے مومن پر کہ وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے۔ یہ اسلامی عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ یہ شرعی فریضہ ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ صاحب عقیدہ سے، صاحب توحید سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مالک ہمارے لیے آئیڈیلائز زندگی قرار دے رہا ہے۔ مالک کا اعلان سنیے، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین ما اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، ہم تم سے انکاری ہیں، ہماری تمہاری لڑائی ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، ہمارا تمہارا فساد ہے، کیوں؟ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، تم اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرتے ہو، یہ لڑائی باقی رہے گی حتی
تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم سارے کے سارے ایک اللہ کو داتا مان کر ایمان نہ لے آؤ، جب تک تم شرک میں رہو گے اہل توحید تم سے لڑائی، بغض، عداوت، نفرت کے جذبات کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو پھرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، جو ان سے محبت اور دوستیوں کی پینگیں بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت اہل کتاب سے دوستی کی حرمت پہ کھلی ہوئی دلیل ہے، اور بالعموم کفار سے نفرت کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس پہ غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے اہل ایمان اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ مالک کہہ رہا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی منع ہے، حرام ہے، ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کے دین کے فساد کی وجہ سے۔ اور مالک عز و جل بیان کر رہا ہے تم نے کفار سے دوستی نہیں کرنی، بھلے کفار تمہارے خون کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اے اہل ایمان تم کافروں سے دوستی نہ کرو، بھلے وہ تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، اگر وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرتے ہیں، توحید کی بجائے شرک سے محبت کرتے ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو، اور اگر تم کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا، تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مالک ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اے نبی اہل ایمان میں ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو، پھر وہ ان سے محبتیں کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کے رسول کے دشمن ہیں، بھلے یہ ان کے رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، عزیز و اقارب ہو، خون کے رشتہ دار ہو۔ افسوس کہ اتنے عظیم شرعی نقطہ نظر سے آج مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے، اکثریت کو اس مسئلے کا علم نہیں، اکثریت اس مسئلے سے دور ہے، وہ دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھتی جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس سے دوستی کر رہا ہوں، اس سے دوستی کرنے کی مالک نے اجازت بھی دی ہے۔ جس طرح اللہ نے کفار سے دوستی کو حرام قرار دیا، اسی طرح مومنین کے ساتھ محبت کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ قرآن بیان فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست، تمہارے ولی جن سے تم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، والذین آمنوا، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ان سے محبت کرو۔ جس طرح کفار سے دشمنی کرنا فرض ہے، واجب ہے، ایمان کا مقصود ہے، اسی طرح اہل ایمان سے محبت کرنا، مومنین سے پیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہ جو ایمان لائیں وہ ہوں گے کون، ان کی صفتیں کیا ہیں، ذرا غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اہل ایمان کون ہے؟ صفات مالک بیان کر رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، جو بے نماز ہے بھلے وہ قبر پہ سجدے نہ کرے، بھلے وہ غیر اللہ کو نہ پکارے، بھلے وہ قرآن کی توہین نہ کرے، اگر وہ بے نماز ہے اس کے کافر ہونے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے۔ بے نماز سے دوستی نہیں، بے نماز سے پیار نہیں، بے نماز سے محبت نہیں۔ کتنے بدنصیب گھرانے ہیں، بیوی بے نماز ہے، خامن نمازی ہے، لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خامن بے نماز، بیوی نماز پڑھتی ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایک نمازی ہو، ایک بے نماز ہو، یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ خامن نمازی، بیوی بے نماز،
میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، نکاح برباد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بیوی نماز پڑھتی ہے، خامد نہیں پڑھتا۔ اب یہ قوم قبیلے قانون کو دیکھ کر میاں بیوی کی طرح زندگی بھلے بسر کر لیں، یہ بدکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا نکاح نہیں رہا، کیونکہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا جرم کرے مسلمان جس کے کرنے سے وہ کافر ہو جائے تو پھر بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اگر دو میاں بیوی نماز پڑھتے تھے، ایک نے پڑھنی چھوڑ دی، یہ مرتد ہو کے وادی کفر میں داخل ہو گیا، اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ اہل ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جن سے اللہ محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کریں، ویؤتون الزکاۃ، اور پھر کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کریں۔ کتنے ہیں وہ جو اپنے ملکوں میں بینکوں میں رکھے ہوئے پیسے بچانے کے لیے، زکوٰۃ کی کٹوتی سے بچنے کے لیے فارم بھر دیتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم جعفری مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا ہمارا پیسہ نہ کاٹا جائے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال میں سے اپنے ہاتھ سے نکال کر خود ادا کرو، بینکوں میں زکوٰۃ کا سسٹم نہ دیا جائے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا جتنا فنڈ ہے وہ وزیر صاحب کھا جائیں گے، کوئی مشیر صاحب کھا جائیں گے، ایم این اے کھا جائے گا، ایم پی اے کھا جائے گا، وہ غریبوں کو نہیں ملنے والا۔ لیکن اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھنے والے اور اس سے فرار اختیار کرنے والے، یہ اہل ایمان کی صفت نہیں ہے۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ سے، اس کے رسول سے اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہوگا، اور غالب ہمیشہ اللہ کی جماعت رہتی ہے۔ غالب کون رہتا ہے؟ اللہ کی جماعت غالب رہتی ہے۔ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائیے، توحید کو مان کر، نماز قائم کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر اللہ کی جماعت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی جماعت والے دنیا میں بھی غالب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر دنیا میں پوری دنیا ان کے سامنے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ اللہ کی جماعت ایک آدمی ہو تو مالک فرما دیتا ہے ابراہیم اکیلا ہی کان امہ، اکیلا ہی پوری امت تھا۔ اللہ کے نزدیک وزن ایمان کا وزن ہے، سروں کی گنتی اللہ کے نزدیک نہیں ہے کہ ادھر زیادہ ہے ادھر تھوڑے ہیں۔ کم من فیۃ قلیلہ، اللہ کے نزدیک تو کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا تھوڑے تھوڑے لوگوں کو مالک نے اٹھایا اور ہزاروں پہ غالب کر دکھایا۔ اللہ کی جماعت میں کون شامل ہے؟ جو اللہ کی توحید کو مانے۔ پھر ان مواہدوں سے دوستی کرنا، محبت کرنا، یہ ایمان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان پر ایمان لے کر آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں شدید، کافروں کے مقابلے میں لوہے کی دیوار، اور آپس میں ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر جنگ کافر سے ہو، اگر ٹاکرا کافر سے ہو تو مسلمان فولاد کی دیوار بن جاتا ہے، اور اگر معاملہ اپنے مسلمان بھائی سے ہو تو ریشم کی طرح بچ جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ سوچئے، ٹٹولیے اپنے آپ کو، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں کوئی مسلمان سلام کر دے، ہائے جواب دیتے ہوئے بڑے اوکھے ہو گئے نا، وعلیکم السلام، میں بتاؤں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی مجھے اس کا جواب دینے کے لیے۔ کوئی غریب نظر آ جائے، ہاتھ ملانا پڑ جائے تو اپنی 2-3 انگلیاں یوں آگے کر کے نا بس السلام علیکم، چلو سائڈ پہ، اگلے کو آنے دو، السلام علیکم۔ اور کوئی گورا مل جائے، من کا گورا تن کا کالا مل جائے تو جی یس سر پلیز آرڈر می بٹ یو وانٹ سر آئی ایم سروینٹ یو، فوراً اس کا پانی نکل جائے گا، پتہ نہیں یہ کون آ گیا ہے،
کافر کے سامنے بچ جائے گا، اس کے سامنے ٹوٹی پھوٹی انگلش مارے گا، اس کو راضی کرے گا، کہے گا سر خادم جناب حکم فرمائے، آپ جو کہیں گے آپ درخواست دے کے جائیں، میں ابھی آپ کے سائن کروا کے آفس میں دے جاتا ہوں۔ اور اگر اس مسلمان کلرک کے پاس اس کا اپنا مسلمان آ جائے، ٹائم ختم ہو گیا، کل آنا، اس کو پھر